کہ ان کا خیال رکھیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو یہ تحفظات ہیں ہمارے یا جو کچھ تہذیب و تمدن کا جو بچانے کا مسئلہ ہے وہ کس طرح سیویئر ہو گیا. اب آپ دیکھیے یہ جیسے جنید کا کیس ہو گیا تھا مطلب گڑھ کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. جنید کے کیس کے بعد کئی لوگ ایم یو ٹرین سے سفر کرنے میں کوتاہی کر رہے تھے. کوتاہی اس معنی میں کہوں گا کہ ممکن ہے بہت ضروری کام ان کو ہوں گے لیکن وہ نہیں کر رہا تھا. ایک ایفیکٹ تو یہ ہے. دوسرا ایفیکٹ یہ ہے کہ خواتین جو ہے برقع اتار کے سفر کرتی تھی. یہ ہے کلچرل نیشنلزم, ایگریسو کلچرل نیشنلزم. تہذیب و تمدن کا دفاع جو کرنے کی جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ حالات ایسے بنا دیے جائیں کہ ایک روٹین کے تحت لوگ اپنی تہذیب کو خیر بات کر کے دوسری تہذیب میں ٹرانسفر ہو جائیں. فسادات, ظلم جب اس طریقے سے جو ہے تھوپ دیے جائیں کہ لوگ جو ہے جو کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ اسٹیٹمنٹ دے دیں جو چاہتے ہیں, وہ بچن کریں جو وہ چاہتے ہیں. اس حوالے سے جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک دین و ایمان کا مسئلہ ہے, مومن کی تو شان ہے کہ وہ اپنی جان کو, اپنے جو جان کو بچاتا ہے مال دے کے, صدقہ کرتا ہے. حدیث بہت ساری جان پہ سے صدقہ کرتا ہے لیکن ایمان کو بچاتا ہے اپنی جان دے کے. یہ اس کا پرٹیکولر وصف ہے جسے تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے. چاہے صاحب عبدود کا واقعہ ہو یا اور کوئی آپ جو ہے تاریخی کسی انبیاء کے سلسلے سے کوئی مثال لے آئے. مومن کا وصف تو یہ ہے کہ وہ گناہ کے بدلے میں جیل کو قبول کرتا ہے حضرت یوسف کی طرح, اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے. یہ اس کو وصف ہے. اسی لیے یہ جان مال کو بچانے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو اس کی مزاحمت کرتے ہوئے مارا جائے فہو شہید, وہ شہید ہے. یہ اللہ کی امانت ہے. جان رجسٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے, مار کھانے کا نہیں, ہاتھ پر کہیں نہ کہیں چلانا ہے. کوئی مار رہا ہے تو ایسی نہیں مار کھا رہا ہے. بہت زندگی اللہ کیا ہوتی ہے. یہ ہماری پوری فلسفی ہے, بلکہ یہ فلسفی دنیا کی سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے زندگی موت کا کیا معاملہ ہے. لیکن مسلمانوں کے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ کب اس کو موت آئے گی اور کس وقت آئے گی سوائے خدا کی کوئی نہیں جانتا ہے. اس کا ایمان ہے, نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد. جو وقت ہے وہ متعین ہے. اب جب اتنی چیز اس کے ایمان کے حصے میں ہے تو ریزسٹنس بھی ضروری ہے, مزاحمت ضروری ہے, اور جو لوگ اطراف میں ہوتے ہیں اس میں مدد کرنا بھی ضروری ہے اس کی جان کو بچانے کے لیے. سیلفیز کھینچ کر دوسروں کو فارورڈ کرنے اور شیئر کرنے کے لیے نہیں کہ کیا تماشا ہو رہا ہے. دیکھیے اللہ نے ایک مومن پر ذمہ داری دی ہے کہ ایک مومن کی جان اور کس قدر وہ مدد کر سکتا ہے وہ کرے. جو اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب کن چیزوں کے اوپر یہ ساری چیزیں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے, کن چیزوں کو, سینسٹیو ایشو, لو جہاد, گائے کا ایشو, وندے ماترم, دیش بھکتی, دیش پریمی, یہ سارے ایشوز ہیں جو سینسٹیو بنا دیے گئے ہیں اور اس پر مسلمانوں کی وفاداریاں جو ہے ہمیشہ پیمانے پہ لگی رہتی ہیں. گائے کا کیا ایشو ہے بھائی؟ گائے کو جب بھی پوجنیہ مانا جاتا رہے گا وہ مسئلہ کبھی ختم ہونے والا ہے. ہمیں تو بتانا پڑے گا کوئی جانور پوجنیہ نہیں ہے. ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کہیں کوئی جانور پوجنیہ نہیں ہے, اس کے باوجود بھی آپ کرتے ہیں تو کیجیے, آپ کی ذمہ داری ہے.
ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا گائے اگر ماتا ہے تو بیل کیا ہے, اس سے کیا ناتا ہے؟ کو پروٹیکشن, ایک اور فیملیز وغیرہ کے پروٹیکشن میں یہ نہیں ہے. ہماری جو ایک کم فہمی ہے کہ ہم اس کے اوپر آواز ہی نہیں اٹھاتے. ایک قانون بنا دیا گیا, ہم نے تسلیم کر لیا. اب یہ قانون جو ہے ڈیموکریسی کے اندر میں شریعت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, ڈیموکریسی کے اندر بھی کسی قانون کی مخالفت کرنے کے لیے اس قانون کو توڑا جاتا ہے. ہم ہمت ہی نہیں کرتے. گاندھی نے نمک کا قانون توڑ کر ایک پورے اصول کی جو دھچیاں اڑا دی. لیکن ہمارے ساتھ بات سمجھ بھی نہیں آتی ہے. ہم بھی جب مقدس سمجھنے لگیں گے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب ذبیحے کا مسئلہ نہیں. ذبیحے کا جب قانون بنا ہے تو کھانے پینے ماشاءاللہ بہت اچھا گوشت مل رہا ہے, لیکن مسئلہ تو قربانی کا ہے. اور ہم میں سے بہت سارے احمق لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیک بنا کر ذبح کرو. اب بکروں پر بھی باری آ رہی ہے, تو بکرے جب ذبح نہیں ہوں گے تو اس کے کیک بناؤ, اس کو ذبح کرو. جب اللہ کے مطالبات جب یہ بندے پورے نہیں کریں گے, وہاں تو ایک خواب نے بیٹے کے اوپر چھری چلا دی, اور ہم جانوروں کے اندر بھی اگر یہ تمیز کرنے لگیں گے تو پھر اللہ کے اصول و قوانین کو کون ماننے لگے گا؟ اور ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ حلت و حرمت کا مسئلہ ہے؟ ایک قانون نے ایک حلال چیز کو حرام کر دیا, ہم نے تسلیم کر لیا, جبکہ حلت کو حرمت میں بدلنے کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا تھا. سورہ تحریم پڑھ لیجیے. ایک شہد کے مسئلے کو, ایک پرائیویٹ معاملہ تھا, ایک میاں بیوی کے بیچ میں ایک بات ہوئی تھی کہ بھئی یہ شہد جو استعمال نہیں کرے, اللہ کے رسول نے کہیں یہ طے کر دیا تھا. حضرت جبرائیل آتے کان میں پھونک دیتے کہ بھئی یہ تم رسول ہو, اس مقام پر ہو, یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے, اور یہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا. لیکن آن ریکارڈ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین کر دیا ہے. آن ریکارڈ قیامت تک پورے مسلمان پڑھتے رہیں گے کہ ایک شہد کی حلت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت سے بدل دیا تھا. اس پر آیتیں اتری ہے کہ ایسا کیوں کیا تم نے. یہ خود سوال یہ بتاتا ہے کہ حلت اور حرمت کی کتنی بنیادی باتیں ہیں کہ وقت کے نبی کو یہ حق نہیں دیا اللہ نے کہ وہ شہد کو حلال سے حرام کر دے, اور دنیا میں کوئی قانون کسی چیز کی حلت کو حرمت سے بدل دے اور ہم اس کو مطمئن ہو کے مان لیں, تو ہمارے ایمان کے بھی تو سوال کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے خلاف جدوجہد کیسی ہو, اس کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے. کیا ہم کو حق نہیں ہے سوچنے کا یہ قانون جو بن گیا یہ قانون ختم ہونا چاہیے؟ دنیا میں کتنے قانون بنتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, یہ ختم کیے جاتے ہیں آن پبلک ڈیمانڈ. کیا مسلمان یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ بھئی قانون بن کرو؟ یہ مطالبات یا ایسی کوئی ایکٹیویٹی, سرگرمی جو یہ حرمت کے قانون کو بدل دے حلت سے, نہیں ہو سکتا. لیکن ہم سوچتے ہی نہیں. جو قانون ہم نے قوم یہی بھئی قانون حکومت کا بن گیا تو بس یہ آپ ماننا ہی ہے. اب ماننا ہے تو مانتے رہیے, اور ہماری نسلیں کیا کرے گی؟ خیر یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی, اس لیے میں آپ سے بہت معتبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک ایک مسئلے کو دیکھیے اس فریم ورک پر, اور اس میں جو اصولی موقف ہے اس کو اختیار کریں, بھلے اس میں نقصان ہو. کیونکہ سچائیاں ہو سکتا ہے نقصان پہنچا دیں, اور بہت ساری خرابیاں فائدہ اور نفع پہنچا سکتی ہیں, لیکن ایمان کا تقاضا مطالبہ یہ ہے کہ سچائیوں کو اپنایا جائے چاہے نقصان ہو. اس کے لیے ہم کو تیار رہنا چاہیے, اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جیسے اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت اس کی بات کر رہا ہوں, نیشنلزم کی بات, دیش بھکتی کیا ہے. JNU کا جو مسئلہ ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح ہوا چلے گی. ہماری طرف سے کوئی موقف آیا نہیں. مسلمان کیا سوچتے ہیں دیش کے معاملے میں, وطن کے معاملے میں ان کا موقف کیا ہے؟
قرآن و حدیث کے اندر اس کا رتبہ کیا ہے؟ ہم نے کوئی بات نہیں کی. اور ہمارے جو لوگ آ کے بس بحث کرتے رہے، وہ جیسے عام بحث ہوتی ہے ویسی بحث ہوئی. ہم نے ساورکر کے نظریے پہ کوئی چوٹ نہیں کی. ہم نے RSS کے جو نظریے نیشنلزم پر، اس کے قومیت پر کوئی چوٹ نہیں کی. اور نہ ہم نے جو اسلام کا جو نظریہ قومیت ہے، جو قرآن و حدیث بتاتا ہے، اس پر کوئی بات کی. بلکہ ایک بحث مہینوں چلتے رہی، ختم ہو گئی. ہم کو ایک لائن کھینچنی چاہیے تھی، وہ لائن ہم نے کھینچی نہیں. اور وہ لائن یہ اس کے سوا کیا ہو سکتی تھی کہ جب بھی مورے کے ایمان اور وطن پیدا ہوگا تو مومن کا وزن کس پڑنے میں جائے گا؟ وطن سے آدمی کو لگاؤ ہوتا ہے، جھکاؤ بھی وطن کے تعلق سے ہوتا ہے، لیکن وطن کی تعظیم اور اس کی پوجا تو نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ سجدہ ریز تو نہیں ہو سکتا یار. یہی ایمانیت ہے جس کو بچانا ہے. ملک سے بغاوت وہ ایک دور کی بات ہے. ملک سے لگاؤ رکھا جا سکتا ہے، اس سے تعلق رہ سکتا ہے، اس کی پوجا نہیں ہو سکتی. تو ہمیں کہیں نہ کہیں ایک لکیر تو کھینچنی پڑے گی نا، ورنہ آنے والی نسلیں جو بھگتے گی ہماری یہ سب انہی سوالات کے پھیرے میں رہے گی. اور ہم اب تک جو یعنی ایمان کچھ مطالبہ ہم سے کرتا ہے، حالات ایک مطالبہ کرتے ہیں، حکومت کو ایک فیصلہ کرتی ہے، اور ہم اس میں کھچڑی بن کر رہ جاتے ہیں. تو ایسا مرکب جس سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ ہو ہی نہیں سکتا. ہم سے کوئی آواز دے کے بات ہی نہیں ہے. وہ دادری میں اخلاق کو مارا گیا، لوگ ڈھونڈتے رہے کہ گوشت کہاں ہے. ایک کوئی یہ نہیں کہتا رہا کہ اگر کمبختو تم دادری میں اخلاق کے فریج کے اندر گوشت ڈھونڈ رہے ہو، تم کو اخلاق کے قاتل کو پکڑنے کی ضرورت کیا ہو، تم گوشت ڈھونڈ رہے ہو. کوئی کہنے کی لیتی ہے. اس کے پیٹ سے نکلا ہوا سرم، اس میں تک بیف کے ٹکڑے پوسٹ مارٹم کے اندر نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ نہیں کہتا کہ اخلاق کا قاتل کون ہے، کیوں نہیں پکڑا گیا. تو بیسک سوالات کے اوپر دھیان دیں گے. جیسے گھمایا جا رہا ہے ہم گھوم رہے ہیں، ان سوالات کے کرنے کی ہمت ہم نے پیدا کرنی پڑتی ہے. اور جب تک سوالات کھڑے نہیں کریں گے، معاملات درست ہونے والے نہیں. یہ سوالات کرنے کے ریئیکشن بھی ہوں گے، ریپرکیشن بھی ہوں گے. اس کو عزیمت کے ساتھ قبول کرنا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ریپرکیشنز نہیں ہوں گے. ہمت اور حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور ریپرکیشنز کو قبول کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہوگی. ہم بھاگ نہیں سکیں. جب حق بات کا اعلان کریں گے تو اس کے ریپرکیشن کو ایکسپٹ کرنے کی ذمہ داری ہماری. اسی سے امت کے اندر ایک مزاج پیدا ہوگا، ایک حق بات کہنے کا اور حق کے لیے سب کچھ چھٹا دینے کا. اور جب تک دو چیزیں پیدا نہیں ہوگی، ہم کسی بھی ایشو کو جو ہے سالو نہیں کر سکتے. حضرت تھانوی نے ایک ملفوظات میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ کر کے اپنی بات کو میں مختصر کر رہا ہوں. اور کہا کہ ایک گاؤں میں ایک بھجنگڑ رہتا تھا، وہ ایک چالاک قسم کا اور شاطر آدمی رہتا تھا. لوگ اس سے اپنے معاملات پوچھتے تھے کہ بھئی یہ مسئلہ آ گیا کیا کریں. وہ کچھ سولوشن فی البدی بتا دیا کرتا تھا، لوگ مان لیتے تھے اس کے سولوشن. ایک موقع یہ آیا کہ کسی درخت کے اوپر ایک شخص چڑھ گیا، اب اس کو اترنے ہی نہیں آ رہا ہے. اب سب پریشان ہے کہ اس کو کیسے اتاریں گے. لوگ کہیں کہ بھئی وہ صاحب ہیں، ان سے جا کے پوچھیں گے کیسے اتاریں. تو وہ صاحب آئے، دیکھنے لگے اوپر سے نیچے تک، کہنے لگے کہ رسی لاؤ. رسی لائی گئی. ایک شخص سے کہا کہ رسی لے کے اوپر چڑھو اور اس کی کمر میں رسی باندھو. جو جھاڑ پہ چڑھ گیا، اس کی کمر میں رسی باندھو. اب سب لوگ پریشان ہیں کہ اب کیا سولوشن نکلتا ہے. اور جب وہ رسی نیچے لٹکا دی گئی تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ آپ 5 لوگ مل کے اس کو کھینچو. دائرے کے اوپر رسے سے بندھا ہوا جو آدمی ہوگا، 5 لوگ کھینچنے کے بعد کیا حشر نہ ہوگا. وہ آتی اللہ کو پیارا ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ کمبا تجھ کو تو ایک صحیح سولوشن کے لیے بلایا تھا اور تو نے ہی کیا کیا ہے، تو مر گیا ہے. تو کہنے لگے کہ ہاں یہ کیسے مر گیا، میں بھی سوچ رہا ہوں یہ کیسے مر گیا.
میں نے اکثر کنویں سے رسی باندھ باندھ کے کمر کو لوگوں کو بچایا ہے، آج یہ کیسے مر گیا؟ اس کے بعد حضرت تھانوی نے اور 2 جملے آگے لکھے. انہوں نے کہا کہ جو مسائل غیروں کے ہیں اس کا سلوشن اگر تم اپنے مسائل کے لیے استعمال کرو گے تو تمہاری موت ہے. دوسروں کے جو مسائل ہیں اس کا سلوشن دوسرا ہے. تمہارے مسائل جو ہے اگر اس پہ وہ اپلیکیبل کرو گے تو وہ مسئلے کو، وہ سلوشن اگر لاگو کرو گے تو اس میں تمہاری موت ہے، جس طرح اوپر سے کھینچ کر جو پٹک دیا. ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسائل نہیں وہ ہے مسلم سماج کی حیثیت سے، اس کا سلوشن بھی مسلم ہی ہوگا. اب ہم اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں کوئی دوسرے طریقے سے، تیسرے طریقے سے، تو سلوشن نکلنا نہیں. وہ تو ایک بات کی بات ہو جائے گی لیکن کوئی سلوشن نکلنا نہیں. اللہ نے جب یہ سب بنائے رکھا ہے، یہ فطرت کے ساتھ ہم کو رکھا ہے، تو اس کا سلوشن بھی ہے. بس یہ اس کو دیر صبر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کا مزاج عزیمت کا ہے. عزیمت اور مزاحمت کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے مسلمانوں کو. رجسٹ کرنا پڑے گا. کشمکش ہم دعوت نہیں دے رہے ہیں کشمکش کو، اور نہ کوئی بیوقوف چاہتا ہے کہ کشمکش ہو، لیکن کشمکش اگر مقدر کا حصہ ہے تو یہ کرنی پڑے گی. اس کشمکش کا حصہ بننا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں. آخری بات کے طور پہ اگر کچھ کہیں تو وہ ہے کہ کوئی اکیلا یہ لڑائی کو لڑ نہیں سکتا. نہ اکیلی جماعت، نہ اکیلا مسلک، نہ کوئی اکیلے افراد جو مجموعہ ہے وہ لڑ سکتا ہے. پوری امت کی لڑائی ہے، پوری امت کو لڑنی پڑے گی. اور یہ امت مل کر یہ لڑائی لڑے گی تو کوئی ابو طالب جیسا آ جائے تو اس کو بھی ساتھ لے لیجئے. صرف ابو طالب کے کندھے پہ بندوق رکھ کر یہ لڑائی بھی نہیں لڑی جا سکتی. کوئی کہتا ہے کہ ہم تمہاری لڑائی لڑیں گے، صحیح نہیں ہے. کوئی کس کی لڑائی لڑتا نہیں ہے. جس کا پرابلم ہے اس کو اپنی لڑائی خود لڑنی پڑے گی. اور لڑائی سے پہلے یہ سوچ لینا پڑے گا کہ ہم لڑ کس سے رہے. لڑائی برائے لڑائی نہیں ہے ہماری. ایک اصولی لڑائی ہے، نظریاتی اور فکری لڑائی ہے، ایک آئیڈیالوجیکل وار ہے. اس لڑائی کو سوچ سمجھ کے لڑنا پڑے گا، اور پھر لڑیں گے تو آخری دم تک لڑیں گے. پیٹیں دکھائیں، یہ وقت کی ضرورت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لڑائی کو لڑنے کے لیے ایک جماعت، ایک مسلک، ایک گروہ نہیں کافی ہے. پوری امت کی لڑائی ہے. پوری امت کو سربستہ ہو کر لڑنا چاہیے، سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کر لڑنا چاہیے. یہ طوفان کا مقابلہ اپنے کیواڑ بند کرنے سے حاصل نہیں ہوگا. اور یہ طوفان نہیں نقصان پہنچائے گا ان کو، ایسا اگر کوئی سمجھتا ہے تو غلطی ہے کہ میں میرا کیواڑ بند کر لوں اور یہ سمجھوں کہ طوفان سے بچ جاؤں گا. نہیں، ہر ایک کو باہر نکال کر شہر کے باہر بند ماننا پڑے گا، تب یہ طوفان رک سکتا ہے. وہ ہماری مسلکی جو چپقے ہیں، وہ سب جو فقہی لڑائیاں ہیں، فقہ کے معاملے میں جو چھوٹی چھوٹی ہمارے مباحث ہیں، اس میں تحمل سے کام لینا پڑے گا، برداشت سے کام لینا پڑے گا. جو اللہ اور رسول کے میجر احکامات ہیں اس کو سامنے رکھنا پڑے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا. دل کو بہت بڑا کرنا پڑے گا. کبھی کبھی خود کو پیچھے رکھنا پڑے گا اور امت کو آگے رکھنا پڑے گا. اتحاد کے معاملے میں سلام کو رواج دینا پڑے گا. اپنی شادی میں اپنے دشمن جماعتوں کو، جس کو سمجھا جاتا ہے، جن سے سلام کلام آدمی نہیں کرتا ہے، ایسی جماعتوں کے لوگوں کو بھی دعوت دیجیے. کیسے ہو گئے ایسے؟ کیسے ہوگا؟ ہمارے بھائی یہ خوف کی بات کر رہے تھے ابھی. خوف کیسے دور ہوگا؟ خوف کیا ہے؟ خوف فیوچر میں آنے والے اندیشوں سے جو نفسیاتی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا نام خوف ہے. اندیشے جو فیوچر میں ہے کہ یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. اب یہ ایسا ہو جانے کا جو نفسیاتی اثر پڑتا ہے، اس کیفیت کا نام خوف ہے. اور خوف نیچرل ہے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عصا ہے، میں سے بکریاں جو ہانکتا ہوں اسے ٹیک لگاتا ہوں، اور جو پتیاں ہیں وہ جھاڑتا ہوں، اس کی بہت ساری پراپرٹی انہوں نے گنا. کہا کہ چھوڑو اس کو. جب وہ عصا چھوڑا تو اژدہا ہو گیا. اژدہا جیسے ہی ہوا ہے، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پلٹے اور دوڑ گئے. کہ ہمارے جو مرسلین ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کرتے، پلٹ آؤ. اس اژدہا کو پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے. جو لکڑی اژدہا ہو گئی تھی جس سے خوف پیدا ہوا تھا، اس کو پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، پکڑو اس کو. اور جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا نہیں ہے، وہ خوف سے دور نہیں ہوا. خوف آئے گا، خوف پیدا ہوگا. یہ خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ خوف کے آربٹ کو وہی چیز کاٹتی ہے جس سے خوف پیدا ہوتا ہے. جیل کا جس کو خوف ہے، جیل میں جائے، سارا خوف نکل جائے. جیل سے جو لوگ ڈرتے ہیں، وہ اگر ایک مرتبہ جیل چلے جائے، زندگی بھر کا خوف نکل جائے گا. آج جو سائیکو فیئر تو ایک بہت بڑا علم ہو گیا ہے. بچے چوہے سے، بلی سے کھیلتے ڈرتے ہیں، ان کو کھیلنے لگایا جاتا ہے چوہوں اور بلی سے تاکہ خوف چلا جائے. جس سے خوف پیدا ہوتا ہے وہ کرنے سے ہی خوف جاتا ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اطراف خوف اور ہراس کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، تو پھر ڈٹ کر اس خوف کا مقابلہ کیجیے، اور قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ ان سے نہ ڈرو. شیطان اور اس کے چیلوں سورہ آل عمران میں بات کہی گئی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. فَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ. خاص طور سے حکم دیا گیا ہے کہ ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا جو ہے رویہ اختیار کرو. اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ پھر دنیا کسی کو وصف نہیں کرتا ہے. اور جو خدا سے بے خوف ہو جاتا ہے، دنیا کی ہر چیز کو خوف میں مبتلا کرتا ہے. یہی پوری فلسفی ہے. تو خوف کی اس آربٹ کو کاٹ کر کیسے ایک جرأت اور استقامت کے ساتھ رہا جا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ امت کیا سوچتی ہے، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ تو توکل و تقوی کے بعد، صبر و استقامت کے بعد، عزیمت و مزاحمت کے بعد، اتحاد و اتفاق کے بعد، اگر آدمی حق پر رہے تو کیا ہوگا؟ لیکن زندگی جو ہے بہت ارمانوں اور چاؤ سے پالی اور پوسی جاتی ہے. اس کے بہت سارے ڈائمینشنز ہیں، اس کا وہ شکار ہو جاتا ہے. اس لیے اس موقع پہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو بھی اپنی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ جو موقع ہے یہ بہت بہت ڈائیورسیفائڈ موقع ہے. اس میں اگر یہ موڑے جا رہے ہیں، اس موقع پہ کھڑے ہو کر تمام آراء پہ غور کرنا ضروری ہے. اور امت کے معاملے میں رویہ، فقہی مسائل کے معاملے میں رویہ، جماعتوں کے معاملے میں رویہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے. سب ہماری جماعتیں ہیں، سارے مسالک ہمارے ہیں. فقہی جو مسائل ہیں ہمارے، وہ فروعی مسائل جو فقہ کے ذریعے سے آئے ہیں، اس سے علت اور اس سے جو ہے کفر اور اسلام کے فتوے نہیں لگ سکتے. جو جزوی مسائل ہیں فقہی، وہ ہماری عمل کی ترجیح کے لیے. ٹھیک ہے، میں کسی مسلک سے وابستہ ہوں، میں عمل کروں، میں مطمئن ہوں اس سے، میں عمل کر سکتا ہوں. لیکن اس کی تبلیغ اور اس کی دعوت نہیں ہو سکتی. کوئی بھی مسلک آدمی کے عمل کے لیے، اس کی عمل کے ترجیح کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں. دعوت و تبلیغ تو اسلام کی ہے. لیکن جب ترجیحات بدل جاتے ہیں اور مسلک دین پہ حاوی ہو جاتا ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. مسالک دین کے تحت رہیں، جس کا جو مسلک کیا عمل کرے. مسالک اگر دین کے تحت رہیں تو مسائل حل ہوں گے. لیکن جب مسائل دین کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور مسالک جب حاوی دین پر ہو جاتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح جماعتیں اگر ملت کے تحت ہو، امت کے تحت ہو تو ٹھیک ہے. لیکن جماعتیں اگر امت کے اوپر ہو اور ملت کے اوپر ہو جائے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ملت کے تحت جماعتیں ہونی چاہیے اور دین کے تحت مسالک ہونی چاہیے. یہ اتحاد کا ایک سمپل فارمولا ہے.
اور تحمل اور دل کو بڑا رکھ کر ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے ساتھ چلیں تو یہ طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ بدر کی لڑائی سے لے کر اب تک کے ہر وقت مٹانے کے سارے منصوبے بیکار ہو۔ اس وقت بھی وہ سوچا جا رہا تھا کہ ان کو مٹا دیا جائے، اور آج بھی سوچا جا رہا ہے کہ ان کو مٹانا ضروری ہے۔ بلکہ ایک آفیسر کیمپ کی میں رات کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ بڑے آئیڈیالوگ RSS کے ان کے بیچ ایک ورک شاپ میں بات ہو رہی تھی کہ ہاؤ ٹو فیس دا مائنرٹیزم کو کیسے ہم فیس کریں۔ اس میں بہت سارے خیالات ہیں۔ ان کا ایک آئیڈیالوگ تھا بلراج بدو، بڑا آدمی ہے ان کا، وہ پرسائڈ کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم سب بیوقوف لوگ ہو جو ایسی بات کرتے ہو۔ مسلمان تو بھارت میں جب مائکروسکوپک مائنورٹی میں تھے، جب آ کر انہوں نے یہاں حکومت کی ہے، اور اب تو وہ کروڑوں کی تعداد میں، کیسے مٹاؤ گے؟ کہ بحرین میں ڈبو دو گے، خلیج بنگال میں مار دو گے، کہاں بحرین میں ڈبا دو، کیا کرو گے ان کا؟ تو یہ سب بیوقوفی کی بات ہے۔ اگر ان کو اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچانا ہے تو ایک کام کرو، ان کے بیچ میں اختلافات پڑے۔ اگر ان کے اختلافات اگر دفن بھی ہو گئے تو ڈگ آؤٹ کرو اور اختلافات ان میں عام کرو۔ مسلکی، جماعتی، فقہی جو جتنے ہمارے ہیں وہ چیزیں عام کرو، اس پر ہم لڑتے رہیں گے اور وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اس سے وہ بھی بدنام ہونے سے بچ جائیں گے اور وہ اپنا کام بھی، کہ مسلمانوں کی قوت سے مسلمانوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر اس انداز سے بھی سوچا جاتا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتحاد و اتفاق کے اندر جو تحمل اور برداشت کا جو معاملہ ہے وہ اگر نہیں ہو تو بہت سارے مسائل ایسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو آخری بات کہہ رہا ہوں کہ سر ساری ہم نے سارے معاملات کر دیے، لیکن فیصلہ کن ہستی کون ہے؟ خدا کی ذات۔ سب کو اس کی طرف بیٹھنا ہے۔ خدا سے بڑھ کے کون سی طاقت ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں؟ اور خدا کی قوت اگر ہماری پشت پہ ہو تو دنیا کی سب سے بڑی قوت تو ہم ہیں۔ اگر ہم خدا کی قوت کو اپنی پشت پر محسوس کرتے ہیں تو سب سے بڑی قوت تو ہم ہیں، پھر ہم کمزور کیسے ہوں گے؟ بس اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرنے اور ریفارم کی اصلاح کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرنے، اور اصلاح بھی جو نصوص کے حوالے سے اس کے ذریعے سے، اجتہادات کے ذریعے سے نہیں، ریفارم جو نصوص کے حوالے سے ہے اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اجتہادات میں جو ریفارم کے طریقے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا۔ اگر اس حوالے سے اگر ہم سمجھیں کہ قوت جو خدا کی ہے وہ مومن کی قوت بن جائے تو کون دنیا میں مومن کا جو ہے بال بیکا کر سکتا ہے؟ آج بھی اللہ کی قوت اگر مسلمانوں کے پشت پر آ جائے تو کون ہے مسلمان؟ بلکہ جو تمام حالات ہیں، یہ تمام حالات تو مسلمانوں کو شاید کندن بنا رہے ہیں۔ یہ بات تو چھٹ جائیں گے، جو بچیں گے وہ کندن ہے۔ اللہ ان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، ایک بڑا ریفارم کا کام لینا چاہتا ہے۔ ایسی اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرنے والا ہے۔ وہ اتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو یوں نہیں ضائع کرے گا، بلکہ جو کچھ اس کے منصوبے میں ہے کہ تمام کے ذریعے سے یہ کندن کی طرح جو سونے کو جو نکھارتے ہیں وہ تپش میں جو ہے بلایا جا رہا ہے۔ اس میں سے جو لوگ عزم و ہمت کے ساتھ، توکل اور تقوی کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ، عزیمت و مزاحمت کے ساتھ اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ نکلیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے دنیا میں بڑا کام لینے والا ہے۔ اور دنیا کے اندر وہ کام علی منہاج النبوہ، خلافت علی منہاج النبوہ کا کام ہے جو اس امت سے لیا جانے والا ہے، کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا لیا جائے گا، شجاعت کا لیا جائے گا، تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ We are the leaders۔ ہم نے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانا، اور اللہ نے ہم کو قیادت کا منصب دیا ہے، اور قیادت کا منصب اللہ نے دیا ہے تو صلاحیت بھی دی ہے۔ ہم محروم کیوں ہیں؟ اور ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ہم کمزور بنا کر جو ہے وہ کر دیے گئے؟ ارے جب دو تھے، یہ آیت بتلاتی ہے نا، دو تھے، حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہمیں پالیں گے اور پتہ نہیں ہمارا انجام کیا کریں گے۔ ایک کانفیڈنس لیول جو اللہ کے رسول کا تھا، وہ کانفیڈنس لیول کی ضرورت ہے۔ ایسا ایک عمودی جو کانفیڈنس لیول
ایک ایسا اعتماد خدا کی ذات کے اوپر کہ یا ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ اتنی بڑی قوت جب دو کو ساری دنیا پہ جو ہے کھانے کا موقع دے سکتی ہے، خدا تو آدمی وہی، حالات بدل گئے ہیں، زمانے بدل گئے ہیں، کردار بدل گئے ہیں، خدا وہی ہے، آزمائش وہی ہے، کفر کے دائرے وہی ہیں، ایمان کے سانچے وہی ہیں، بس اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ایک ایسا بدلاؤ جو اللہ کو نصرت کے فیصلے کرنے پہ مجبور ہے، ایک ایسا بدلاؤ اس پوری امت کے لیے اللہ جو قیامت تک ایسے فیصلے کر دے کہ جو اللہ کے رسول کی بشارتوں میں اور کہیں بھی جو ہے احادیث کے اندر ہمیں ملتے ہیں، وہ ایک تمنا کے ساتھ، ایک اور ایک ایسے نکلتے ہوئے سورج کی امید کے ساتھ کہ جو اسلام کا بول بالا ہو اور اس نگاہ کو جو کچھ نہ کچھ تسکین ملے یا ہمیں دلوں کا اطمینان ملے کہ جب اللہ کا دین پوری دنیا میں چھاتا ہوا اور نافذ ہوتا ہوا ہمیں محسوس ہو، ایسے دین کے ہم بھی منتظر ہیں، ایسے دن کے ہم بھی منتظر ہیں، اور سب کو اس کا انتظار کرنا چاہیے، اس وقت تک اپنے معاملات کو اللہ اس کے رسول کے حوالے سے تبدیل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ